دیکھیے، ارسطو کا کہنا ہے کہ ہمارشیا سے نہ تو کسی طرح کا عیب مراد ہے اور نہ بد چلنی اور نہ بدکماشی سے نسبت دی جا سکتی ہے۔ ہمارشیا دراصل غلط ادراک سے رونما ہوتا ہے، مس پرسیپشن سے رونما ہوتا ہے، اور اس طرح ہیرو کی قوت فیصلہ کو متاثر کرتا ہے۔ ہمارشیا سے ہیرو کے غور و فکر کی صلاحیت پر اثر پڑتا ہے۔ ہیرو کا ارادہ اس اثر کے تحت جس فیصلے پر پہنچتا ہے اور اس سے جو عمل برآمد ہوتا ہے وہ حالات کی صورت کو یکسر بدل دیتا ہے۔ اس اعتبار سے ہمارشیا کا تعلق ہیرو کے کردار سے ہے۔ ہیرو کے کردار سے ہے، ہمارشیا ہیرو کے کردار سے پیدا ہوتا ہے۔ ارسطو نے بوتیقا میں ہیرو کے زوال اور انحطاط کا سبب ہمارشیا کو قرار دیا ہے۔ اس یونانی لفظ کا انگریزی میں غلط ادراک، رونگ کیلکولیشن، مس پرسیپشن، رونگ کیلکولیشن ترجمہ کیا گیا ہے، جو ہمارشیا کی غالباً پوری طرح وضاحت نہیں کرتا۔ یونانی اصطلاح ہمارشیا فن سپاہ گری سے ماخوذ ہے، جہاں اس لفظ کا مطلب تیر کمان کے حوالے سے نشانے کے خطا ہونے کا ہے۔ ایسا تیر انداز جو نشانہ باندھنے کے باوجود اپنے ہدف کو نہیں پا سکتا، ہمارشیا کا ارتکاب کرتا ہے۔ یعنی آپ تیر کمان ہیں، آپ نے نشانہ باندھا ہوا ہے اور آپ اپنے ٹارگٹ کو نشانہ نہیں لگا پاتے، اپنے ہدف کو نہیں پا سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے تیر انداز ہیں جو ہمارشیا کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اگر ہمارشیا کو ان معانی اور فن سپاہ گری کے مطلب کے ساتھ قبول کیا جائے اور اس کا اطلاق انسانی غور و فکر اور اعمال پر کیا جائے تو ہمارشیا کے ساتھ نہ تو کسی اخلاقی کمزوری کو منسوب کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کا عیب اور نقص مراد لیا جا سکتا ہے۔ تاہم نشانے کے خطا ہو جانے کی صورت میں تیر انداز کی نشانہ بندی کو الزام دیا جا سکتا ہے کہ اس سے صاف نشانہ باندھا نہیں گیا، یا کم از کم اس کی مہارت میں کسی طرح کی کمی رہ گئی ہے۔ یہ کیفیت ہدف اور نشانہ بندی کو نمایاں کرتی ہے۔ انسانی زندگی میں جس کی نمائندگی ٹریجڈی کا ہیرو کرتا ہے، ہدف اور نشانہ بندی کے استعارے کو کچھ اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ ہیرو اس لیے زوال سے دو چار ہوتا ہے کیونکہ اسے حالات کا درست علم نہیں ہوتا، اس لیے اس کا اقدام انحطاط اور مصائب و مسائل یا ابتلا کے حالات کو پیدا کرتا ہے، مصیبت کو پیدا کرتا ہے، مصیبت کی کنڈیشنز پیدا کرتا ہے۔ حالات کا پورا علم ہونا معلومات کی قطعی صداقت پر مبنی ہے، اور انسانی زندگی میں ایسی معلومات بہت کم دستیاب ہوتی ہیں۔ اس لیے جب ہیرو حاصل شدہ معلومات کی روشنی میں عمل کرتا ہے تو اس کا عمل پوری ذمہ داری کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ امر البتہ قابل توجہ ہے کہ ذمہ داری اور معلومات کی دستیابی کے باوجود حالات موافق نتائج ظاہر نہیں کرتے اور ہیرو اپنے عرفہ مقام سے نیچے گر جاتا ہے۔ ہمارشیا کی ایسی صورتحال ہمارشیا کی ایسی صورت کسی اخلاقی یا نفسیاتی کیفیت کی نشاندہی نہیں کرتی۔ بعض تخلیق کاروں اور ناقدین کی رائے ہے کہ ہمارشیا کے قطعی معنی کو بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ ایسی رائے میکنائل ڈکسن کی ہے۔ میکنائل ڈکسن کا خیال ہے کہ ہمارشیا ایک ایسی غلطی کو کہا جا سکتا ہے جو اخلاقی بھی ہو سکتی ہے اور جس کے ساتھ کسی فرد کے غور و فکر کو بھی منسوب کیا جا سکتا ہے۔ میکنائل ڈکسن یہ کہتے ہیں کہ ہمارشیا ایک ایسی غلطی کو کہا جا سکتا ہے
جو اخلاقی بھی ہو سکتی ہے اور جس کے ساتھ کسی فرد کے غور و فکر کو بھی منسوب کیا جا سکتا ہے، تاہم ایسی بات کسی یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی۔ ایک رائے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حمارشیا کو اخلاقیات کا مظہر بنا کر ڈرامے کے مسائل کو واضح کرنا قطعاً غیر ضروری ہے۔ حمارشیا کے ساتھ اخلاقی یا غور و فکر کی کمزوری یا غلطی کو منسوب کرنا کسی طرح درست نہیں ہے۔ ہمفرے ہاؤس کا خیال ہے کہ حمارشیا کی اپنی کوئی اخلاقی صورت نہیں ہوتی، تاہم حمارشیا ایک ایسے فرد سے سرزد ہوتا ہے جو اخلاقی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے۔ حمارشیا کی ایسی تشریح و توضیح حمارشیا کو ہیرو کی ذات اور کردار کا جزو بناتی ہے، جبکہ ہدف اور نشانے کی صورت میں حمارشیا کی نوعیت داخلی کے بجائے خارجی ہوتی ہے۔ اس نقطہ نظر کے مطابق حمارشیا ہیرو کی ذات میں کسی خامی اور کمزوری کی نشاندہی کرتا ہے، تاہم اس ضمن میں یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہیرو کی ذات اور شخصیت میں کسی طرح کی کجی یا خامی موجود ہے تو اسے فطری قرار دیا جا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں ہیرو کے سزا پانے اور زوال سے دوچار ہونے کو کسی طرح معقول ٹھہرایا نہیں جا سکتا۔ جو کجی یا خامی فطرت نے ہیرو کی طبیعت میں پیدا کی ہے، اس کے لیے ہیرو کو کسی ابتلا کا، کسی مصیبت کا محور نہیں قرار دیا جا سکتا۔ ایسا انداز نظر ذہن کو ناگوار گزرتا ہے۔ تاہم اگر حمارشیا کو فطری کجی یا خامی سے نسبت نہ دی جائے تو اس صورت میں بھی حمارشیا ہیرو کے کردار کا برابر جزو رہتا ہے۔ ایسی کیفیت میں حمارشیا ہیرو کے غور و فکر اور ارادے میں دکھائی دیتا ہے، یعنی حمارشیا کو انگریزی میں غلط ادراک کہتے ہیں۔ غلط ادراک مطلب سچویشن کی غلط بصیرت، رانگ کیلکولیشن، مس پرسیپشن۔ ایسی کیفیت میں ہیرو کے غور و فکر اور ارادے میں دکھائی دیتا ہے کہ ہیرو زندگی کے بارے میں کیسے انداز فکر کا حامل ہے۔ بریڈلے نے حمارشیا کو اخلاقی معانی دیے ہیں۔ بریڈلے نے حمارشیا کو اخلاقی معانی دیے ہیں، جبکہ ویژن نے حمارشیا کو ترغیب گناہ کہا ہے۔ اور اسی طرح پیٹر الیگزینڈر کی رائے ہے کہ حمارشیا غالباً بوتیقا میں اس لیے زیر بحث آیا ہے کہ اس اصطلاح کے بغیر ہیرو کی مصیبت کا، ہیرو کی ابتلا کا جواز پیدا کرنا ممکن نہ تھا۔ پیٹر الیگزینڈر کی رائے ہے کہ حمارشیا غالباً بوتیقا میں، پوئٹک میں اس لیے زیر بحث آیا ہے کہ اس اصطلاح کے بغیر ہیرو کی ابتلا، ہیرو کی مصیبت کا جواز پیدا کرنا ممکن نہیں تھا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہیرو حمارشیا کے باعث مصیبت میں، ابتلا میں گرفتار نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ہیروئزم یعنی اس کا دلیر ہونا اسے ان حالات سے یا ایسے حالات سے دوچار کرتا ہے، یعنی ہیرو کا دلیر ہونا ہیرو کو ایسے حالات سے دوچار کرتا ہے کہ وہ ابتلا میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ تاہم بوچر کی رائے ہے کہ حمارشیا ایک ایسی غلطی کو کہا جاتا ہے جو شعوری طور پر سرزد ہو جائے اور جس کی ذمہ داری پوری طرح ہیرو کے عمل اور اقدام سے پیدا ہوتی ہو، لیکن لوکیس حمارشیا کو محض ایک غلطی ہی کہنے پر اکتفا کرتا ہے۔ تاہم بہت سارے ناقدین اس بات پر متفق ہیں
کہ ہمارشیا غلطی ضرور ہے، لیکن یہ غلطی ایک عظیم کردار سے سرزد ہوتی ہے، یعنی یہ غلطی بڑے کردار سے سرزد ہوتی ہے۔ ہمارشیا کو خواہ لغوی معنی میں قبول کیا جائے یا اس کے تشریحی و توضیحی معانی کو قابل غور ٹھہرایا جائے، یہ امر توجہ طلب ہے کہ ہمارشیا کا تعلق ہیرو کی ذہنی کیفیت اور اس کیفیت سے رونما ہونے والے عمل کے ساتھ ہے۔ ہمارشیا کے بارے میں جن آراء کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی مختلف ناقدین کی آراء کا، وہ روبہ زوال عمل کا سبب تلاش کرتی ہیں اور اس سبب کو غلطی سے موسوم کرتی ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یونانی ڈرامے میں ایسی غلطی کا ارتکاب عام ذہنی صورتوں میں ممکن نہیں ہوتا۔ ہمارشیا ایک خاص موقع پر اور ایک خاص ذہنی کیفیت کے وقت رونما ہوتا ہے۔ ارسطو نے ہمارشیا کو خاص طور پر مشروط کیا ہے، یعنی رونگ کیلکولیشن کو خاص طور پر ارسطو نے مشروط کیا ہے۔ اس نے ہیرو کے زوال کو بد چلنی، فسق و فجور، سیاہ کاری، خامی، نقص اور عیب کا نتیجہ قرار نہیں دیا۔ اس نے ہیرو کے زوال کو، یعنی ہیرو کا عروج سے زوال کی طرف آنا، ہیرو کے زوال کو بد چلنی، فسق و فجور، سیاہ کاری، خامی، نقص اور عیب کا نتیجہ قرار نہیں دیا۔ ٹریجڈی کا ہیرو کسی اخلاقی سبب کے نتیجے میں روبہ زوال نہیں ہوتا۔ ٹریجڈی کا ہیرو اوسط انسانی معیار سے بلند ہوتا ہے، اس لیے اس کے زوال اور انحطاط میں اخلاقی برائیوں کی تلاش نہیں کی جا سکتی۔ تاہم غور طلب یہ ہے کہ جن ناقدین کی آراء آپ نے سماعت کی، وہ ہیرو میں نقص، خامی اور عیب کی تلاش کرتے ہیں اور انہیں ہیرو کے کردار سے منسوب کرتے ہیں۔ انگرم بائی واٹر نے ہمارشیا کو غلط ادراک قرار دے کر بلا شبہ ہمارشیا کو کردار کا جز تسلیم کیا ہے۔ انگرم بائی واٹر نے ارسطو کی کتاب کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے۔ انگرم بائی واٹر نے ہمارشیا کو رونگ کیلکولیشن، غلط ادراک قرار دے کر بلا شبہ ہمارشیا کو کردار کا جز تسلیم کیا ہے، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ غلط ادراک رونگ کیلکولیشن کس صورت میں رونما ہوتا ہے۔ یونانی ڈرامے کے ہیرو عموماً بادشاہ ہوتے ہیں اور بادشاہ ہونے کے باعث اپنی رعایا کے سربراہ اور رہنما بھی ہیں۔ اس طرح ظاہر ہے کہ ایسی حیثیت اخلاقی برائیوں کی نفی کرتے ہوئے کسی ایسے سبب کو ہمارشیا سے موسوم کرتی ہے جس کا کسی نقص، خامی، کمزوری یا غلطی یا تسامح سے کوئی تعلق ممکن نہیں ہوتا۔ اگر یونانی ڈرامے کا تنقیدی جائزہ لیا جائے تو بخوبی واضح ہوگا کہ ہمارشیا ایک خاص ذہنی کیفیت کے وقت رونما ہوتا ہے۔ اس ذہنی کیفیت میں ہیرو کسی خاص مقصد کے حصول کے لیے اپنے جذبات کے تابع ہوتا ہے۔ جذبات اس کے قابو میں نہیں رہتے، گو اس کی اپنی نظر میں اس کا ہر اقدام معقول اور انسانی منطق کے عین مطابق ہوتا ہے۔ ایسی کیفیت ایڈیپس کی ہے جب وہ مقتول بادشاہ کے قاتل کی تلاش میں گواہوں کو یکے بعد دیگرے طلب کرتا ہے۔ قاتل کی تلاش کا مقصد اس کی جذباتی وابستگی بن جاتی ہے۔ کچھ ایسی ہی صورت ایگمینون کی ہے جب وہ ٹروئے کے خلاف فوجی مہم کے سلسلے میں اپنی بیٹی کو دیوتاؤں کی خوشنودی کے لیے قربان کرتا ہے۔ ایگمینون ہومر کا کیریکٹر ہے، یا جب وہ انتہائی خود پسندی اور سرشاری کے جذبات کے ساتھ اپنی ملکہ کے محل میں داخل ہوتا ہے اور موت کے گھاٹ
उतार दिया जाता है। इन तीनों सूरतों में हीरो का फैसला जज्बात की शिद्दत के ज़ेर असर होता है। उसका अमल जो हालात का नक्शा बदल देता है उस ज़हनी कैफियत से सादिर होता है जो जज्बात की शिद्दत से गैर मामूली तौर पर इज़्तिराब का शिकार होती है। इस अमर के पेश नज़र ये कहा जा सकता है कि हीरो का जवाल इज़्तिराबी कैफियत का नतीजा है, और जाहिर है कि ऐसी कैफियत में सोचने और समझने की कुव्वत और सलाहियत बहुत कम कारफरमा होती है। इसलिए जो अमल रूनुमा होता है उसे रॉन्ग कैलकुलेशन, गलत इदराक से मंसूब किया जा सकता है। हकीकत यह है कि अशिया और हालात का गलत इदराक सिर्फ उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब जहन इज़्तिराबी कैफियत से गुजर रहा हो। इसलिए ये कहना गलत ना होगा कि हीरो का जवाल किसी अखलाकी सबब का नतीजा नहीं है, बल्कि इज़्तिराबी कैफियत का नतीजा है। हमार्शिया उस इज़्तिराबी कैफियत को अमल में मुंतकिल करता है, और इज़्तिराबी कैफियत और रॉन्ग कैलकुलेशन, गलत इदराक के बायस रूनुमा होता है। इसलिए उसे किरदार का जुज़्व करार दिया गया है। अगर हमाशिया के साथ ऐसे मुहर्रकात वाबस्ता न हो तो गलत इदराक, रॉन्ग कैलकुलेशन मुमकिन नहीं हो सकता, और इस तरह वो अमल भी जाहिर नहीं हो सकता जिसकी बिना पर हालात का नक्शा उलट जाता है और हीरो जवाल और मौत से दोचार होता है। यानी अब एग्मिनॉन ट्रॉय के खिलाफ फौजी मुहिम के सिलसिले में अपनी बेटी को देवताओं की खुशनुदी के लिए कुर्बान करता है, या जब वो इंतहाई खुद पसंदी और सरशारी के जज्बात के साथ अपनी मलिका के महल में दाखिल होता है और मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब एग्मिनॉन क्या है? एग्मिनॉन जो है होमर की एपिक पोइट्री का एक कैरेक्टर है। होमर ने दो एपिक लिखी, पोएम्स लिखी, तवील पोएम्स लिखी। एक जो है वो एपिक जो है इलियड है, और एक एपिक जो है ओडिसी है। तो एग्मिनॉन जो है ये ट्रॉय के खिलाफ फौजी मुहिम के सिलसिले में अपनी बेटी को देवताओं की खुशनुदी के लिए कुर्बान करता है, भेंट चढ़ा देता है ताकि उसे देवताओं की खुशनुदी हासिल हो सके, या जब वो खुद पसंदी और सरशारी के जज्बात के साथ अपनी मलिका के महल में दाखिल होता है और मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब आप देखिए, यूनानी ड्रामा शाही खानदानों की हिकायत पेश करता है और उन शाही खानदानों के अंदर रूनुमा होने वाले वाकयात की इमिटेशन करता है, अक्सगरी करता है। यूनानी ड्रामा शाही खानदानों यानी बादशाहों के खानदानों की हिकायत पेश करता है, फैबल, कहानी, रुएदार, और उन शाही खानदानों के अंदर रूनुमा होने वाले वाकयात की इमिटेशन करता है, उनको इमिटेट करता है। इस एतबार से उन ड्रामों का हीरो भी उन्हीं शाही घरानों का फर्द होता है और उमूमन बादशाह होता है। कहानियों की ऐसी रिवायत से ट्रेजेडी का मौजू हासिल होता है, और ट्रेजेडी के प्लॉट में ऐसे मौजू की तफसील वाकयात मुहैया करते हैं। अरस्तु के नज़दीक ट्रेजेडी के वाकयात की खुसूसियत यह है कि उनसे रहम और खौफ ही के जज्बात पैदा होते हैं, और उन जज्बात के बायस ट्रेजेडी की फन्नी मसरत का सबब बनते हैं, और ऐसा ड्रामाई खेल उन जज्बात को पैदा करके महसूस करता है। अरस्तु की राय है कि सिर्फ ऐसे वाकयात ट्रेजेडी के मसरत बख्श तासुर को पैदा कर सकती हैं जहां फरीकैन या तो करीबी दोस्त हो या दुश्मन हो, या उनका बाहमी रिश्ता ना आशनाई का हो, यानी एक दूसरे को जानते ही ना हो। क्योंकि जहां दुश्मन एक दूसरे का कत्लो गारत करते हों या रहम पैदा नहीं होता, अलबत्ता खौफ के जज्बात जरूर पैदा होते हैं, और जहां दोनों फरीक एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं रखते वहां ना तो रहम पैदा होता है, सिंपथी पैदा होती है, और ना फियर पैदा ही का जज्बा बेदार होता है, यानी खौफ ही का जज्बा बेदार होता है। लेकिन जहां अदावत और दुश्मनी के वाकयात एक ही घराने के अंदर रूनुमा होते हो, वहां ट्रेजेडी के मखसूस जज्बात शदीद तौर पर उभरते हैं, और ड्रामे की अलमनाक कहानी रहम
اور خوف کے جذبات کو شدت کے ساتھ پیدا کرتی ہے، یعنی سمپتھی بھی پیدا ہوتی ہے اور فیئر بھی پیدا ہوتا ہے، اور یہ جذبات شدت کے ساتھ ابھرتے ہیں۔ یونانی ڈرامے کی ایسی کہانی میں بھائی بھائی کو قتل کرتے ہیں، بیٹا باپ کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، ماں بیٹے کو موت کے گھاٹ اتارتی ہے، یا بیٹا اپنی ماں کو قتل کرتا ہے۔ بعض کہانیوں میں باپ بیٹی کو ذبح کرنے پر تیار ہوتے ہیں اور کرتے ہیں۔ بعض اوقات بیٹا اپنی ماں سے بیاہ کرتا ہے، اور بعض کہانیوں میں بھائی اپنے بھائی کے بیٹوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت بیٹوں کے باپ کو کھانے میں دیتے ہیں۔ ارسطو کی رائے ہے کہ ایسی کہانیوں کے واقعات رحم اور خوف کے جذبات کو پیدا کرتے ہیں، تاہم ان کہانیوں کی واقعاتی تفصیل کا جائزہ اگر لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ واقعات شاہی گھرانوں کے اندر رونما ہوتے ہیں، اور بھائی باپ اور ماں کے رشتوں میں شہزادے، بادشاہ اور ملکہ دکھائی دیتے ہیں۔ یونانی ڈرامہ اپنے کلچر کے حکمران گھرانوں کی صورتحال کو پیش کرتا ہے اور اس سوال کو ابھارنے پر مجبور کرتا ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ اگر واقعات کا مزید جائزہ لیا جائے تو علم ہوگا کہ قتل و غارت اور سنگ دلی کے اقدامات کے پیچھے ان حکمران کرداروں کا حماشیہ کار فرما ہوتا ہے۔ سوال یونانی ڈرامہ اپنی ثقافت، اپنے تمدن، اپنے کلچر کے حکمران گھرانوں کی صورتحال کو پیش کرتا ہے اور اس سوال کو پوچھنے پر مجبور کرتا ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ اگر واقعات کا مزید جائزہ لیا جائے تو علم ہوگا کہ قتل و غارت اور سنگ دلی کے اقدامات کے پیچھے ان حکمران کرداروں کا حماشیہ کار فرما ہوتا ہے۔ موتیقا ایسے سوال کو ذہن میں مرتب کرتی ہے، لیکن ایسے سوالات کا جواب فراہم نہیں کرتی۔ موتیقا ٹریجڈی کے فن اور اجزائے ترکیبی کا تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد اور اس پہلو کی وضاحت کرتے ہوئے کہ واقعات رحم اور خوف کے جذبات کو بیدار کرتے ہیں، اس امر کی طرف اشارہ کرتی ہے، یعنی سمپتھی اور فیئر کے جذبات بیدار کرتے ہیں، اس امر کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ٹریجڈی اپنے موضوع کی نقل کرتے ہوئے، عکس گری کرتے ہوئے رحم اور خوف کے جذبات کا کیتھارسس کرتی ہے۔ کیتھارسس موتیقا کی اصطلاحوں میں مرکزی اہمیت کی حامل اصطلاح ہے، تاہم اگر ٹریجڈی کی تعریف کا جائزہ لیا جائے تو واضح ہوگا کہ کیتھارسس ٹریجڈی کے تاثر سے متعلق ہے، اور اس کا اطلاق ان تماشائیوں پر ہوتا ہے جو المیہ کھیل کو، المیہ ڈرامے کو دیکھتے ہیں اور ٹریجڈی سے اس کا مخصوص لطف حاصل کرتے ہیں، ٹریجڈی کا مخصوص لطف حاصل کرتے ہیں۔ ٹریجڈی کیتھارسس کے ذریعے اپنا تعلق اپنے شائقین کے ساتھ، اپنے ناظرین کے ساتھ قائم کرتی ہے۔ موتیقا میں کیتھارسس کی اصطلاح دو مقامات پر دکھائی دیتی ہے۔ ٹریجڈی کی تعریف میں اس اصطلاح کا ذکر موتیقا کے 6 باب میں آیا ہے، دوسری بار اس کا ذکر موتیقا کے 17ویں باب میں آیا ہے۔ ارسطو نے اس اصطلاح کے بارے میں وضاحت سے کچھ نہیں کہا، اور احساس ہوتا ہے کہ یہ اصطلاح ارسطو کے زمانے میں غالباً کافی معروف تھی اور اس عہد کے لوگ اس کے معنی سے بخوبی آشنا تھے۔ تاہم ارسطو کے زمانے کے بعد اس اصطلاح کے معنی کا مسئلہ متعدد علمی بحثوں کا موضوع بنا رہا ہے اور اس کے معنی قطعی طور پر قائم نہیں کیے جا سکتے۔ موتیقا کے 6 باب میں کیتھارسس کا تعلق رحم اور خوف یعنی سمپتھی اور فیئر کے جذبات کے ساتھ ہے، جن کو ٹریجڈی کے واقعات پیدا کرتے ہیں۔ اس ضمن میں کیتھارسس ٹریجڈی کا بنیادی فرض بنتا ہے، اور ٹریجڈی کیتھارسس کے ذریعے اپنا مقصد پورا کرتی ہے۔ کیتھارسس اس اعتبار سے ٹریجڈی کی افادیت کا تصور ہے۔ موتیقا کے 17ویں باب میں کیتھارسس کی صورت مختلف ہے، جہاں اسے یونان کے مذہبی رویوں کی روشنی میں استعمال کیا گیا ہے، یعنی کیتھارسس کو یونان کے مذہبی رویوں کے تناظر میں
17वें बाब में इस्तेमाल किया गया है और इसे यानी कैथारसिस को एहसास जुर्म के साथ मंसूब किया गया है, जिसकी पादाश में दुख झेलने से इंसान का तज़किया नफ्स मुमकिन होता है। बतीका के 17वें बाब के मुताबिक कैथारसिस को तज़किया नफ्स के मानी में कबूल किया जा सकता है और इस तरह कैथारसिस से तज़किया के मानी मंसूब किए जा सकते हैं। बाब 17 में एहसास जुर्म व खता से नजात पाने के लिए रियाजत और शोबत से मुसीबत से गुजरना कैथारसिस है। अरस्तु ओरेस्टेस ने के कफ़ारे के को कैथारसिस का नाम देता है। यूं आलूदगी जुर्म से नजात कैथारसिस है। यूं आलूदगी जुर्म से निजात कैथारसिस है। अपनी किताब पॉलिटिक्स सियासियात में अरस्तु ने कैथारसिस का तज़किरा मौसीकी के ज़िम्न में किया है और लिखा है कि बाज़ मरीज ऐसे भी हैं जिनका इलाज मौसीकी के ज़रिए किया जाता है। ऐसे मरीजों को मौसीकी के साज बसा औक़ात रक्स करने पर आमादा करते हैं और उन पर इस्तिग़राक़ की सी कैफियत तारी हो जाती है। उस कैफियत के बाद वो सेहतयाब होते हैं। मौसीकी ऐसे मरीजों का कैथारसिस करती है और उनका नफसी तवाज़ुन बहाल होता है। वो हब्स और घुटन से निजात पाते हैं और उनकी जज्बाती जिंदगी का चलन मामूल के मुताबिक उस्तवार होता है। मौसीकी और मरज़ियाती हालत के रिश्ते के पेश नज़र कैथारसिस एक ऐसे तासुर को कहा जाता है या कहा जा सकता है जिसकी मदद से इंसानी जिंदगी का जज्बाती तवाज़ुन बहाल होता है और हब्स और घुटन से रिहाई हासिल होती है और इसे जज्बात के एतदाल की बहाली भी कहा जा सकता है। ताहम ट्रेजेडी के हवाले से कैथारसिस के मुख्तलिफ मानी बयान किए गए हैं। बाज़ नक़ादों का ख्याल है कि रहम और खौफ के जज्बात तो इंसान की तबीयत का हिस्सा हैं और ये जज्बात हर शख्स में बराबर मौजूद होते हैं। ट्रेजेडी उनसे पहले मौजूद जज्बात में अपनी नकल के जरिए रहम और खौफ के जज्बात का मजीद इजाफा करती है और इस तरह इंसानी तबीयत जज्बाती अदम तवाज़ुन का शिकार होती है। ट्रेजेडी ऐसा करते हुए ये तासुर भी देती है कि जो कुछ वारिद हुआ वो खुशकिस्मती से हम पर देखने वालों पर वारिद नहीं हुआ। इस तरह एक सुकून हासिल होता है और ऐसा सुकून जज्बाती अदम तवाज़ुन को रफा करते हुए जज्बाती तवाज़ुन को दोबारा बहाल करता है। कुछ नक़ादों की राय है कि ट्रेजेडी रहम और खौफ के वाक़यात दिखाकर लोगों को उन बड़ी मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार करती है जो जिंदगी में पेश आ सकती है। कैथारसिस को इस एतबार से हक़ाइक़ी आगही से मौसूम किया गया है। अरस्तु बुनियादी तौर पर कैथारसिस को जज्बात के इखराज का नाम देता है और जाहिर है कि जज्बात का अखराज किसी ऐसी ही शय का मुमकिन है जिससे इंसानी शख्सियत में अदम तवाज़ुन पैदा होने का अंदेशा हो। रहम, सिंपथी और खौफ, फियर को यूनानी तबीब इंसानी मिजाज के लिए मुवाफिक जज्बात ख्याल नहीं करते थे, क्योंकि ऐसे जज्बात इंसान को रकीकुल कल्ब बनाते थे और उसे मौत और जंगों से खौफ आता था। ट्रेजेडी ऐसे जज्बात बेदार करके, ऐसे जज्बात को उभार करके इंसानी तबीयत की तरबियत करती थी
اور بار بار رحم اور خوف کو پیدا کر کے اس کے اخراج کا سبب بنتی تھی. اخراج کا مطلب کیتھارسس کا سبب بنتی تھی. اس اعتبار سے ٹریجڈی کیتھارسس کے ذریعے مضر جذبات کا اخراج کرتی ہے اور کیتھارسس کو اخراج کا ہم معنی قرار دیتی ہے. حکیم جالینوس بھی کیتھارسس کو ضرر رساں اجزاء کا اخراج قرار دیتا ہے اور اسے جذبات کے انخلاء سے موسوم کرتا ہے. تاہم بعض نقادوں کا خیال ہے کہ جذبات کے ذریعے اخراج اور انخلاء کیسے ممکن ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا کرنا ہی مقصود ہے تو رحم جیسے جذبے کا اخراج کیوں ضروری ہے. کیتھارسس کے بارے میں ایسی وضاحت نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوتی. وہ اس لیے کہ اگر کیتھارسس سے جذبات کا انخلاء اور اخراج مراد ہے تو ایسا کرنے سے انسانی طبیعت کی کون سی بہتری ممکن ہے. مریضوں کی صورت میں البتہ کیتھارسس حبس اور گھٹن کو زائل کرتا ہے، مگر کیا انسانی طبیعت میں رحم اور خوف کے جذبات کی موجودگی بھی ایسا ہی حبس پیدا کرتے ہیں؟ اور کیا واقعی یہ جذبات ضرر رساں بھی ہیں؟ کیتھارسس یقینی طور پر انخلاء اور اخراج ہی کے معنی دیتا ہے، لیکن رحم اور خوف کے جذبات کے ساتھ اس کا رشتہ ناقابل فہم نظر آتا ہے. تاہم اگر ٹریجڈی کے ذریعے انسان کو بے حس بنانا مقصود ہے تاکہ وہ انسانوں کا خون کر سکے اور اس کا دل متاثر نہ ہو، تو یقیناً کیتھارسس انخلاء اور اخراج کے معنی میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے. اس ضمن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اخراج اور انخلاء کے بعد انسانی طبیعت میں کون سے جذبے باقی رہ جاتے ہیں، اور جس طرح کا توازن جذباتی زندگی میں قائم ہوتا ہے اس کی افادیت کیا ہے. کیتھارسس کے بارے میں دو رویے سامنے آتے ہیں. مذہبی مفہوم کے مطابق کیتھارسس جرم کی آلودگی سینس آف گلٹ سے نجات دلاتا ہے. مذہبی مفہوم میں کیتھارسس سینس آف گلٹ یعنی جرم کی آلودگی سے نجات دلاتا ہے، اور یوں اسے یعنی کیتھارسس کو کفارہ کہا گیا ہے. طبی مفہوم اسے اخراج اور انخلاء کے معنی دیتا ہے، اور اس طرح جذبات رحم اور خوف کو انسانی طبیعت سے خارج کرتا ہے. نقادوں کے خیال میں انخلاء اور اخراج کے ذریعے جذباتی توازن قائم ہوتا ہے. بوچر ایک ناقد ہے، انخلاء اور اخراج کے نظریوں کو قبول نہیں کرتے. بوچر کی رائے میں رحم اور خوف کے جذبات انسانی تجربے کو وسعت اور گہرائی دیتے ہیں اور انسانی شعور کی پختگی کا سبب بنتے ہیں. اس اعتبار سے ان جذبات کا پیدا ہونا ایک مثبت عمل ہے. تاہم اس سلسلے میں بجا طور پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا جذبات کا یوں پیدا ہونا یا ان کا بیدار کیا جانا واقعی کسی مقصد کے لیے ہے، اور کیتھارسس کا ایسے مقصد کے ساتھ کیا تعلق ہے. کیتھارسس کو ایک الگ اصطلاح کے طور پر زیر بحث لانا غالباً علمی اعتبار سے مناسب نہیں ہے. وہ اس لیے کہ اس طرح اس اصطلاح کو مذہبی اور طبی استعارے سے الگ کرنا دشوار نظر آتا ہے. ٹریجڈی کے پلاٹ میں کیتھارسس ایک خاص نقل و حرکت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. یوں کیتھارسس کا فوری تعلق رحم اور خوف کے جذبات سے قائم ہوتا ہے کہ جن جذبات کے حوالے سے واقعات سامنے آتے ہیں وہ ہمارشیا کا نتیجہ ہوتے ہیں. کیتھارسس براہ راست ہمارشیا سے متعلق ہے. نقادوں کی رائے ہے کہ ہمارشیا کا تعلق رحم اور خوف کے جذبات کے ساتھ ہے، لیکن اگر ہمارشیا کو ہیرو کی خامی، کمزوری یا غلطی قرار دیا جائے تو ہیرو کے ساتھ ہمدردی کے جذبات بہت کم پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ اسے اپنی غلطی کی سزا ملتی ہے اور وہ اس سزا کے لیے خود ذمہ دار ہے. تاہم اگر یہ رائے تسلیم کی جائے کہ ہیرو ہمارشیا کے سبب روبہ زوال نہیں ہوتا بلکہ اس کا ہیروئزم اور اس کی دلیری اسے ان حالات میں ملوث کرتی ہے، تو ایسی رائے کو
یونانی ڈرامے کی روایت قبول نہیں کرتی؟ وہ اس لیے کہ یونانی ڈرامہ ہیرو کی ایسی بہادری کا بہت کم ذکر کرتا ہے۔ ان باتوں کی موجودگی میں کیتھارسس اور ہمارشیا کا باہمی رشتہ ایک بار پھر سامنے آتا ہے۔ ارسطو کا کہنا ہے کہ ٹریجڈی کا ہیرو اوسط انسانی معیار سے بلند تر شخص ہوتا ہے، اوسط انسانی معیار سے بلند تر شخص ہوتا ہے، لیکن اپنی اچھائیوں اور کمزوریوں میں وہ عام انسان سے مختلف نہیں ہوتا، یعنی اس کے اندر اچھائیاں، اچھے کام اور کمزوریاں عام انسان کی طرح ہی ہوتی ہیں۔ اور ہمارشیا کی ذیل میں ارسطو اخلاقی برائیوں کی نفی کرتا ہے، اس لیے ہیرو کے بارے میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس کا ہمارشیا اخلاقی لغزش کا نتیجہ نہیں ہوتا، اور اگر ہیرو سے ایسی کوئی اخلاقی لغزش سرزد نہیں ہوتی تو عام انسان کے طور پر وہ ایسا کون سا اقدام کرتا ہے کہ حالات کا رخ بدل جاتا ہے اور وہ خود مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ٹریجڈی کے ایک خاص مقام پر ہیرو ایک خاص ذہنی کیفیت میں فیصلہ کن اقدام قدم اٹھاتا ہے جو نتائج کے اعتبار سے ہلاکت خیز ثابت ہوتا ہے۔ اس ذہنی کیفیت کے دوران میں وہ جذبات کی یورش، جذبات کے غلبے کے تابع ہوتا ہے، اور یہی وہ مشترک انسانی خصوصیت ہے جو ہیرو کو عام انسان کے قریب لاتی ہے، اور وہ بادشاہ اور حکمران ہونے کے باوجود عام انسان کے مانند ایکٹ کرتا ہے، عمل کرتا ہے۔ یعنی ایسا انسان اشتعال میں فیصلہ کرتا ہے، غصے میں آ کر فیصلہ کرتا ہے، جذبات میں آ کر فیصلہ کرتا ہے، اور اپنی غیرت، ہائبرس، غیرت کو کسی قیمت پر نظر انداز نہیں کرتا۔ حال ہی میں ایسی سچویشن جو ہے ہمارے ہمسایہ ملک میں، کسان احتجاج کر رہے ہیں اور بڑی تعداد میں احتجاج کر رہے ہیں، اور ایک شخص جو وہاں کا حکمران ہے وہ اپنی یعنی نام نہاد غیرت کی وجہ سے ان کے حق میں فیصلہ کرنے کا ذہن نہیں بنا رہا۔ تو یہ وہ سچویشن ہوتی ہے جو ایک بڑے منصب پر
यूनानी ड्रामे की रिवायत में दो उसूल बड़ी वजाहत के साथ कारफरमा दिखाई देते हैं। एक का ताल्लुक हीरो से है और दूसरे का वाकयात की नोयत के साथ है। यूनानी ड्रामा हीरो के किरदार में हाइब्रिस यानी गैरत को मरकजी अहमियत देता है। हीरो उमूमन अपने हाइब्रिस यानी गैरत का शिकार होता है। यूनानी का ये लफ्ज़ खुद सिताई, खुद फरेबी, गुरूर और गैरत के मानी देता है और एक ऐसी कैफियत, ज़हनी कैफियत की निशानदेही करता है जहाँ किसी शख्स को महज अपना आप ही दिखाई देता है और उसकी अपनी इज्जत, उसका अपना मकाम, उसकी अपनी हमीयत हर शय पर मुकद्दम नजर आती है। उसे अपना इंसानी वजूद कई गुना बड़ा दिखाई देता है। ऐसी हालत में वो हर फैसला अपनी ज़ात और अपने वजूद के हवाले से करता है। ऐसी कैफियत में हमाशिया रूनुमा होता है और हाइब्रिस यानी गैरत का दिया हुआ फैसला वाकयात की तरतीब में गैर मुतवक्के तब्दीली पैदा कर देता है। अपने इंसानी वजूद की ज़हनी जसामत के तहत हीरो हाइब्रिस यानी गैरत के नशे में कदम उठाते ही हालात के चुंगल में गिरफ्तार हो जाता है। इस मौका पर यूनानी ड्रामे का दूसरा उसूल कार फरमा होता है जिसे डाइके कहा जाता है। यह उसूल सजा का उसूल है और इसके मुताबिक हर गलत काम की सजा यकीनी है। यूनानी ड्रामे में हमाशिया हीरो को उसके हाइब्रिस यानी गैरत के नतीजे में डाइके के उसूल यानी सजा का मुस्तहिक करार देता है। दूसरे लफ्जों में हीरो अपने हाइब्रिस यानी गैरत की पादाश में डाइके की गिरफ्त में आ जाता है और आखिरकार अपनी तमाम तर खूबियों के बावजूद मौत से दोचार होता है। हीरो का हाइब्रिस यानी गैरत उसके जवाल का सबब बनता है। अपने हाइब्रिस की बिना पर हीरो आम आदमी के करीब आते हुए आम लोगों के रहम को सिंपति को बेदार करता है और लोग उसके साथ हमदर्दी महसूस करते हैं, लेकिन डाइके के उसूल सजा के बायस से खौफ से आशना होते हैं। यूनान का क्लासिकी ड्रामा अरस्तु ने उसका जायजा लिया और अपनी आरा कायम की। यूरोपी ड्रामे से यूनान का ड्रामा इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि यूनानी ड्रामा बियाक वक्त इंसान और देवताओं की हिकायत पेश करता है, कहानी पेश करता है, फैबल पेश करता है। डाइके का उसूल यानी उसूल सजा देवताओं की मौजूदगी की खबर देता है और रूए जमीन पर इंसान अपने हाइब्रिस यानी गैरत के बायस अपने आप को बाइख्तियार समझने के फ्रेम में मुब्तला दिखाई देता है। इस एतबार से यूनानी ड्रामा इंसानी हाइब्रिस यानी गैरत और देवताओं की मर्जी के तसादुम की फैबल यानी हिकायत है और ऐसे तसादुम से ट्रेजेडी के वाकयात रहम और खौफ के जज्बात बेदार करते हैं जिनके जरिए ट्रेजेडी अपने कैथारसिस की जिम्मेदारी पूरी करती है।